ہمارا جو یہ سال ہے، جو کہ ہم شمسی سال کہتے ہیں یا انگریزی سال کہتے ہیں، یہ ختم ہونے والا ہے۔ دسمبر کا اختتامی دن قریب ہے۔ عام طور پہ جب سال ختم ہو رہا ہوتا ہے تو اس موقع پر لوگ نیا سال بھی مناتے ہیں، کچھ آتش بازیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پیغامات دیتے ہیں، اور اس موقع پر بسا اوقات تقریبات منعقد ہوتی ہیں۔ تو ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہوتی ہے، اس میں کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، کچھ سمجھتے ہیں صحیح ہے۔ تو ہمارا موقف اس میں کیا ہونا چاہیے؟ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ سال کا شروع ہونا یا سال کا ختم ہونا یہ کوئی ایسی چیز خوشی منانے کی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کچھ دین نے تلقین کی ہو یا دین نے منع کی ہو۔ اس وجہ سے اگر سماجی طور پر کوئی شخص سال کے شروع ہونے یا سال کے ختم ہونے کو کوئی اہمیت دیتا ہے، اہم سمجھتا ہے، اور وہ اپنے دین کا حصہ نہیں بناتا، تو اس حد تک تو یہ بات قابل قبول ہے کہ ایک سال ختم ہوا، ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو انسان اپنے لیے کچھ پروگرام طے کرتا ہے، کچھ اپنے لیے مقاصد طے کرتا ہے، کوئی ٹاسک طے کرتا ہے، اور لوگوں سے کہتا ہے کہ اتنا عرصہ ہمارا گزر گیا، اب اتنا اگلا سال آ رہا ہے تو اس کے اندر مجھے فلاں فلاں کام کرنے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی شخص اس حد تک یہ بات رکھتا ہے تو شرعاً اس کے اندر کوئی بڑی قباحت نہیں ہے کہ ایک انسان کہتا ہے کہ ایک سال میرا مکمل ہوا، اب اگلا سال آ رہا ہے، میں اس کے اندر مثال کے طور پہ اتنی کتابیں پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اتنا صحت کے حوالے سے کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، عمرے پہ جانے کا، حج پہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، کہیں باہر تفریح کے لیے میرے جانے کا منصوبہ ہے، اہل خانہ کے ساتھ اتنا وقت گزارنے کا منصوبہ ہے۔ اس قسم کی کوئی منصوبہ بندی کرتا ہے، خاص طور پہ علمی اعتبار سے کہ میں اپنی تعلیم کے لحاظ سے کوئی چیز کروں گا، کچھ اپنی صلاحیتیں بڑھانے کے لیے، اپنے ٹیکنیکل اسکلز کو بڑھانے کے لیے، اس طرح کی جو چیزیں لوگ کرتے ہیں اس میں شرعاً حرج نہیں ہے۔ یہ ایک نیا سال آنے کے پر ایک شخص کسی سے کہتا ہے کہ پچھلا سال مکمل ہوا، نیا سال شروع ہوا، اللہ تعالیٰ ہمارے یہ نیا سال ہمارے لیے آسانی اور سہولت والا کرے، اس حد تک بھی کوئی حرج نہیں ہے کرنے میں۔ لیکن اس کے بعد پھر آگے جو نیو ایئر سیلیبریشن ہوتی ہیں اس کے اندر پھر لوگ جمع ہوتے ہیں، بسا اوقات اس کے اندر رقص و سرود ہوتا ہے، پھر اس کے اندر بہت ساری ایسی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ کوئی بہت پسندیدہ چیز نہیں ہے، یعنی اس کو اگر ہم حرام نہیں بھی کہتے تو ہم یہ کہتے ہیں کوئی ترجیحی چیز نہیں ہے کہ لوگ اس طرح سے جا کر کام کرتے ہوں۔ بسا اوقات اس میں بہت غیر شرعی اخلاقی، غیر اخلاقی باتوں کی بھی خبر ملتی ہے کہ وہاں تک بات جاتی ہے، وہاں تک نوبت جاتی ہے۔ دنیا میں لوگ بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، وہاں بہت آتش بازی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم قربانی کے موقع پہ، حج کے موقع پہ اور دیگر دینی اخراجات کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ پیسہ غریبوں پہ خرچ ہونا چاہیے، تو سوال ہے کہ یہ سوال تو ان چیزوں پہ بھی آتا ہے، ایسے ایونٹس پر آتا ہے جہاں پہ لاکھوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اور بے تحاشا اس طرح کی فضولیات میں اور لغویات میں پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی پسندیدہ شکل نہیں ہے، نہ دینی اعتبار سے پسندیدہ شکل ہے، نہ تمدن اور سماجی اعتبار سے پسندیدہ شکل ہے۔ لوگ اس چیزوں کو من حیث المجموع پسند نہیں کیا جاتا۔ تو سال کا شروع ہو، سال کا اختتام آ رہا ہو، کوئی ایسا موقع آ رہا ہو جو کسی بھی درجے میں اہمیت رکھتا ہے، تو اس کے اوپر جائز درجے میں کوئی پیغامات کا تبادلہ کرنے میں یا نیک تمناؤں کا تبادلہ کرنے میں شرعاً گنجائش ہے، یا اگلے سال کی منصوبہ بندی کرنے میں، یا اللہ سے اظہار شکر کرنے میں کہ پروردگار اتنے تو نے توفیق کے ساتھ، خیر کے ساتھ اتنی مدت مکمل کی، آگے کی مدت بھی مکمل کرا دے، اس میں حرج نہیں ہے، اس کے کرنے کی گنجائش ہے، اور ان چیزوں کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اس سے آگے بڑھ کے اس کی سیلیبریشن میں جانا، لاکھوں ڈالر خرچ کرنا، لاکھوں روپے خرچ کرنا، اور ایک خاص طریقے سے اس کو منانا، اور اس کے اندر پھر بسا اوقات قانون کی خلاف ورزی کرنا، شرعی اصولوں کی خلاف ورزی کرنا، یہ پسندیدہ طریقہ کار نہیں ہے۔ ہمارے سماج اور ہمارے تمدن اور ہماری اخلاقی اقدار کو متوازن ہونا چاہیے، معتدل ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ غیر متوازن، غیر اخلاقی، غیر متمدن چیزیں جو ہیں اس کو نہ دین پسند کرتا ہے، نہ ہمارا سماجی ڈھانچہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔